انتخابی عملے کی تربیت کا عمل دوبارہ شروع۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے 144 ڈی آر اوز اور 859 آر اوز کو تربیت دی جا رہی ہے۔ ٹریننگ 19 دسمبر کو مکمل کر لی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر بلوچستان کہتے ہیں صوبے میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے ووٹوں کے اندراج، اخراج، تبدیلی اور درستی پر پابندی لگا دی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے افسران و ملازمین اور آر اوز کی چھٹیوں پر پابندی لگا دی۔ ڈی آر او اسلام آباد نے تعلیمی اداروں میں اسٹاف کی چھٹیوں پر پابندی لگا دی۔ لطیف کھوسہ نے پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لی۔ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کوئی خوف نہیں، غلط کو غلط کہنا پڑے گا۔ نگراں حکومت کے پاس آرڈرز پڑے ہیں، جب چاہیں گے کسی کو بھی اندر کر دیں گے۔ آئی پی پی والے حلقوں میں جا کر دیکھیں، پی ڈی ایم کے 13 جماعتوں کا بھی عوام انتظار کر رہے ہیں۔ الیکشن والے دن سب کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ پیپلز پارٹی، اے این پی اور جے یو آئی فے رابطے۔ پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پی پی کا پشاور ڈویژن میں اے این پی، جے یو آئی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امکان۔ پشاور ڈویژن میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تجویز زیر غور۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں الیکشن کا مطالبہ کرنے والی جماعت نے انتخابات روکنے کے لیے سازش کی۔ چیف جسٹس نے انتخابات روکنے کی سازش ناکام بنا دی۔ بلوچستان میں بھی ہم اکثریت حاصل کر چکے، خیبر پختونخوا میں بھی پیپلز پارٹی اچھی نشستیں حاصل کرے گی۔ نو مئی کو اداروں پر حملہ کیا، اب لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں۔ احتجاج کے نام پر حد سے تجاوز کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی بلا شبہ سیاسی جماعت تھی، لیکن ان کے لیڈر نے ریڈ لائن کراس کرائی۔ 2018 میں جس شخص کو لایا گیا اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اس وقت مشکل حالات تھے، بہت سی قوتیں نون لیگ کا راستہ روک رہی تھیں۔ ملک بھر میں یوریا کھاد کی قیمتوں میں مزید اضافہ، 50 کلو کی بوری 5,550 روپے تک پہنچ گئی۔ دستاویز کے مطابق ایک ہفتے میں راولپنڈی میں یوریا بیگ کی قیمت میں 1,000 روپے، حیدرآباد میں 651، کوئٹہ میں 598 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ بلوچستان میں چینی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ، فی کلو قیمت 135 سے 175 روپے تک پہنچ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ہول سیل میں چینی 160 روپے فی کلو ہو گئی۔ چینی ڈیلرز کے مطابق ملز مہنگی چینی فراہم کر رہی ہیں۔ لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ، رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں بیشتر مقامات پر تجاوزات ہی ٹریفک جام کا باعث ہیں۔ مہلت ختم ہونے کے بعد کریک ڈاؤن ہوگا، گرفتاری اور مقدمہ کیا جائے گا۔ بھوکے پیاسے فلسطینیوں پر دہشت گرد اسرائیل کی بمباری جاری۔ نور شمس پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے ایمبولینس کو امدادی کاموں سے روک دیا۔ شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ جبالیہ کیمپ پر بمباری سے شہادتوں کی تعداد 23 ہو چکی ہے۔ 100 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ جنین اور رفح میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے ہولی فیملی چرچ کے باہر صہیونی فوجی نے ماں اور بیٹی کو فائرنگ کر کے خون میں نہلا دیا۔ فلسطین میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 19,000 سے زائد ہو چکی۔ 60,000 سے زائد شہری زخمی ہیں، ہزاروں لاپتہ ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی بمباری میں زخمی ہونے والے فرانس کے سفارتکار کی موت، فرانسیسی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ رائٹرز کے مطابق فرانسیسی سفارتکار نے 2 ساتھیوں اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ رفح کے علاقے میں ایک گھر میں پناہ لے رکھی تھی۔ اسرائیلی حملے میں دیگر 10 افراد بھی مارے گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈپٹی کمشنرز کو آج رات تک ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کا ٹاسک دے دیا۔ کرائے کم نہ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ محسن نقوی کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کے کرائے کم کرائے جائیں۔ مصنوعی بارش کے بعد لاہور میں اسموگ کی شدت میں کمی۔
فضائی آلودگی میں 6 نمبر پر چلا گیا، لیکن کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ہوا میں آلودگی کی شرح 332 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند کیے گئے۔ دھند میں کمی کے بعد موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور سوابی سے برہان انٹرچینج تک، موٹر وے M2 کوٹ مومن سے شیخوپورہ تک کھول دی گئی۔ موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔